रास्ते में। बजट की गूंज 400, मगर बजट होता क्या है? बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां एक साइड पे आपकी तनख्वाह आ रही है, आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके अखराजात हैं। कनाडा में पाकिस्तानी निजात मुसलमान खानदान के कत्ल के बाद कम्युनिटी रवैयों में तब्दीली की ख्वाहिशमंद। और बाय नथिंग प्रोजेक्ट, कुछ ना खरीद कर भी लोग कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ एरम अब्बासी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल के मुलजिम के ख़िलाफ़ पुलिस दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई पर गौर कर रही है। इतवार के रोज़ निशाना बनाए जाने वाले ख़ानदान की याद में लंदन शहर में एक यादगारी तकरीब के लिए बड़ी तादाद में कल लोग जमा हुए, जबकि दीगर शहरों में यादगारी तकरीबात ऑनलाइन मुनक्किद की जा रही हैं। इस सानहे के बाद तारकीन वतन किन इक़दामात को ज़रूरी समझ रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे लंदन शहर में मौजूद कम्युनिटी एक्टिविस्ट सालिहा खान से। सालिहा, पहले ये बताइए कि इस हौलनाक वाक़े के बाद मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या महसूस कर रही है, कैसे सामना कर रही है इस सूरत हाल का? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जैसे आपने कहा, नहायत हौलनाक वाक़या है। क्या फील कर रही है और किस तरह अपने आप को मजबूत करके, अपने आप को रिजिलियंट दिखा के, या ये कह के कि हम इस वाक़े से और इस किस्म की दहशतगर्दी से हम अपने आप को अपने घरों में बंद नहीं करेंगे। इस चीज़ का बहुत वाज़े आप कह सकते हैं कि उसका हमने देखा था डिस्प्ले अपना ये कल और परसों के टाइम पर जिस तरीके से वॉक्स हुई हैं और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मीडिया के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोगों का इज्तिमा मस्जिद के बिल्कुल सामने, वो मस्जिद जहाँ पे फैमिली रेगुलर जाते थे अपने नमाज अदा करने के लिए। तो गम, गुस्सा और तकलीफ़, ये सारी चीज़ें तो हैं। उसके साथ साथ एक ये ख्वाहिश भी है कि ये ऐसी चीज़ जो हुई है, जो ये शिद्दत पसंदीदत का जो हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर, और ख़ास तौर पे हम जैसे अपने पाकिस्तानी शलवार कमीज़ पहन कर निकले हुए हैं, हम अपनी चाय पी, खाना खाया, घर से निकले, वॉक के लिए निकले, अपनी ही नेबरहुड है उसको अपने समझते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को वापस उसी तरीके से रखना चाहते हैं। ये बताइए सालिहा कि कनाडा को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता है जो तारकीन वतन को खुशामदीद कहता है, लेकिन सर्वे ज़ाहिर करते हैं कि बहुत सारे लोग तारकीन वतन की आमद से खुश नहीं। आम जिंदगी में मुसलमान और पाकिस्तानी कितना महफूज महसूस करते हैं और इस वाक़े से क्या नतीजा निकाला जा रहा है? देखिए, आम हालात जो गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करेगी, या गवर्नमेंट जिस तरह हमें इनवाइट करती है कि आप आएँ, वो तो इस मुल्क की ज़रूरत है, वो कनाडा की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब आप जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि कनाडा छोटी सी चीज़ है। कनाडा छोटा नहीं है। कनाडा इज़ राइट और द एंटायर अपर कॉन्टिनेंट, वो जितना पूरा का पूरा हिस्सा जो है, तो वो उसको बढ़ाने के लिए, वहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए, वहाँ पे तरक्की करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है। हुकूमत लोगों को बुलाती है, इसीलिए इनवाइट करती है, और सिस्टम्स भी आसान है रिलेटिवली। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, और मैं लेकिन का वर्ड बहुत एहतमाम से यूज़ करती हूँ, मैं हर दफ़ा उसको लेकिन नहीं इस्तेमाल करती। मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर लोगों को कबूल करते हुए इस चीज़ को कि गोरे या वाइट नज़ाद या आप समझ लीजिए कि स्पेसिफिक यूरोपियन बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं, उसके अलावा भी दूसरी जगह से भी लोग आएंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में यकीनन थोड़ी ज़रा कमी है। और जहाँ तक ये सिचुएशन है, अपना हालात हैं स्कूल्स में, बच्चों के साथ, मुसलमान बच्चों के साथ, अपने पाकिस्तानी बच्चों के साथ, इन सब के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस होती रहती हैं। मतलब अगर आप सैंडविच कीमे का बना के ले गए तो ये क्या है, इसमें से बू आ रही है, फिर बच्चे वापस आके कहेंगे कि आप मामा हमें ये नहीं बना के दें, आप हमें हॉट डॉग दें, या आप हमें बेलोनी के सैंडविचेस बना।
یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بچپن سے ہی شروع ہوتی ہیں. کبھی کسی کے بالوں پر ریمارک ہے تو کبھی صحیح. صالحہ آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اگر آپ مختلف دکھتے ہیں. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو آپ لوگوں کے پاس آیا, ہر طرف سے آپ نے خود بھی کہا کہ اظہار یکجہتی کا پیغام مل رہا ہے, پولیس تحقیقات کر رہی ہے, کمیونٹی مزید کیا اقدامات یا تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیے جو انڈر لائن جس قسم کی مطلب بالکل ان ڈیپتھ جو چیز چاہیے وہ یہی چاہیے ہر انسان کو کہ آپ مجھے اسی طرح قبول کریں جس طرح کہ میں ہوں, اور اس ایکسیپٹنس کے لیے بہت شدت سے کام کرنا ضروری ہے. اس ایکسیپٹنس کے لیے ہمیں بھی اپنے دروازے کھولنے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے دل کھولنے ہیں. تو اس سلسلے میں مختلف انیشیٹیوز جو ہیں کافی لوگوں نے شروع کیے ہیں اور بہت عرصے سے مطلب بڑے عرصے سے چل رہے تھے. یہ بات ضرور ہے کہ اسلاموفوبیا, مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ نظر, یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ 2001 کے بعد سے تو بالکل ہی بہرحال ہم سب کی آنکھوں کے سامنے تھیں, اور پچھلے 4-5 سال کے اندر جو آپ کی طرف پریزیڈنسی رہی ہے اس کی وجہ سے اور مزید ہمارے بھی لوگوں میں جو سمجھ لیجیے کہ زیادہ ہمت بنی ہے ان کی کہ وہ اور بھی مختلف طریقے سے سامنے اپنے ان تمام احساسات کا, اپنے ان تمام مطلب فیلنگز کا اظہار کریں. تو اسلاموفوبک ایکٹ. صالحہ خان, کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کل پاکستان میں حکومت نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے والی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے اسے پہلے ہی عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے شرح نمو سے متعلق جاری کردہ اعداد و شمار پر ماہرین اقتصادیات بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. مگر اس ساری بحث سے پہلے ایک بہت سادہ سا سوال ہے, اور وہ یہ کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. یہ تیارہ انیس کی اسی رپورٹ میں جواب دیکھیے. دیکھیں جی, بجٹ میں تو ہنسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ سمجھ آتی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا 2 اور 2 4 نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں 2 اور 2 4 روٹیاں. بجٹ میں غریب کو روٹیاں چاہیے, بجٹ میں غریب کو اس کا کھانے کا سامان چاہیے. اللہ کرے ریلیف مل جائے. عوام تو ایکسپیکٹ یہی کر رہی ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا, لیکن مشکل ہی لگتی ہے. میں ٹیچر ہوں, میں ایک سرکاری ملازم ہوں, ہمیں خود انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, لیکن ہمیں بھی ہر بجٹ کے ساتھ امید ہوتی ہے کہ یہ ہماری تنخواہ بڑھائیں گے یا کوئی اچھا پیکج ہمیں دیں گے, لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. ان جوابات کو سن کر تو یہی لگتا ہے کہ یا تو عوام بجٹ کے نام سے ہی ڈرے ہوئے ہیں یا پھر ریلیف کی امید لگائے بیٹھے ہیں. لیکن اصل سوال جوں کا توں ہے کہ آخر بجٹ ہوتا کیا ہے, کوئی بھی حکومت بجٹ کیوں پیش کرتی ہے اور بجٹ کے اہم جز کیا ہیں. ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں کسی ماہر معیشت کے پاس. بجٹ بالکل ایک گھر کی طرح, ایک ہاؤس ہولڈ کی طرح. بجٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جہاں ایک سائٹ پہ آپ کی تنخواہ آ رہی ہے, آپ کے ریونیوز آ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے اخراجات ہیں. وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ کی ساری سورسز آف انکم آنی ہیں اور سارے سورس آف سپینڈنگ آنے ہیں, بیسیکلی اس کو بجٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ کے اخراجات جو ہیں وہ نہیں میٹ ہو پاتے آپ کی سورسز آف انکم سے, یا جو بھی آپ کی سیلریز ویجز آنی ہیں اس سے, تو جو خسارہ ہے وہ کیسے فنڈ کرنا ہے, اس کے بارے میں بجٹ جو ہے ایک ڈائریکشن پیش کرتا ہے. بجٹ بتاتا ہے کہ آیا میں قرضہ لے کر اپنے اخراجات کو پورا کروں گا, خسارے کو پورا کروں گا, یا میں اپنے ایسٹس بیچ کے پرائیویٹائزیشن کر کے پورا کروں گا, یا مزید ٹیکسز لگا کے پورا کروں گا. فار ایگزامپل, کسی بھی چیز کو گورنمنٹ ٹیکس کرے گی تو اس کی قیمت جو ہے وہ اوپر جائے گی. کسی بھی چیز سے گورنمنٹ ٹیکس وڈرا کرے گی تو اس کی قیمت نیچے آئے گی. بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں لامحالہ طور پر کسی بھی حکومت کو بجٹ خرچ کرنا ہی پڑتا ہے, جیسے کہ ڈیفنس, لا اینڈ آرڈر اور قرضوں کی ادائیگی. لیکن کیا واقعی قرضوں کی مد میں ادائیگی ہمارا سب سے بڑا خرچ ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو عوامی ترقی کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ اس وقت جو فیڈرل ریونیوز ہیں ان کے اندر سے جو بھی آپ ٹوٹل آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی انکم ہے اس میں سے 40% جو ہے وہ ڈیٹ اتارنے میں جا رہا ہے, اور باقی کا جو بچتا ہے 60% اس میں سے آپ نے ڈیفنس بھی چلانا ہے, اس میں سے آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن بھی چلانی ہے, آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ بھی خرچ کرنا ہے, پینشنز بھی دینی ہے لوگوں کو. پھر اس میں سے جو بچ جائے گا وہ آپ کا بہت تھوڑی سی فسکل سپیس بچتی ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے.
وہ آپ نے سڑکیں بنانی ہیں, نئے ہسپتال آپ نے بنانے ہیں, آپ نے تعلیمی ادارے آف کورس بنانے ہیں. آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ بجٹ کے دستاویزات تک کسی بھی شہری کو رسائی حاصل ہوتی ہے. ماہرین معیشت کے مطابق بجٹ کی تیاری میں دلچسپی اور شرکت ملک میں معاشی اور جمہوری نظام کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر تو آپ کے ایم پی اور ایم این اے نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ یہاں پہ سڑک بنے گی یا یہاں پہ اسکول بنے گا, یہاں پہ ہسپتال بنے گا, اب آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ آیا ہے اور میرے ایم این اے نے جو پرومس کیا تھا میرے ڈسٹرکٹ کے لیے, میرے گاؤں کے لیے, کیا وہاں پہ اب اسکول اپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو آپ اپنے ایم پی اے کو, ایم این اے کو اب اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے آ کے ووٹ لیا تھا. تو بجٹ ایک بہت ہی جامع ایک انسٹرومنٹ ہے جہاں پہ آپ ایک پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکی صدر جو بائیڈن اس وقت اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر یورپ میں ہیں, جہاں وہ نیٹو اور G7 ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس دورے کا ایک مقصد امریکہ کے ان یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو پھر سے مضبوط بنانا ہے جن کے ساتھ ٹرمپ دور میں دوریاں پیدا ہوئیں. ایک معاملہ جس پر امریکہ اور یورپی طاقتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا وہ ایران کے ساتھ کیا گیا بین الاقوامی جوہری معاہدہ ہے, جس سے صدر ٹرمپ نے امریکہ کو علیحدہ کر لیا تھا. بائیڈن انتظامیہ اس معاہدے کا دوبارہ حصہ بننے کے لیے اپریل سے رابطے تو جاری رکھے ہوئے ہیں, مگر یہ بات چیت کتنی کامیاب ہوگی, اس بارے میں امریکہ اور یورپی حکام کی رائے مختلف ہے. 2015 میں ہونے والے ایران جوہری معاہدے کے فریقین اپریل سے ویانا میں وقتاً فوقتاً ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد امریکہ کو اس میں واپس لانے کے لیے اور پابندیاں اٹھانے کے بدلے ایران سے اس معاہدے کی تعمیل کرانے کے لیے کوئی پیش رفت ہو سکے. یورپی یونین جو رابطہ کار کا کردار ادا کر رہی ہے, اس کے نمائندے اس بارے میں پر امید ہیں کہ مذاکرات کے اگلے دور میں کوئی معاہدہ طے پا جائے گا. چھٹا راؤنڈ یقیناً آخری دور ہوگا. جب محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی اسی طرح پر امید ہیں, تو انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا, ہم اس بارے میں نہ تو پر امید ہیں اور نہ ہی مایوسی کا شکار. ہمیں اپنے اہداف کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کچھ داؤ پر لگا ہے. ہم اپنے مقاصد کے بارے میں واضح ہیں اور آخرکار ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران ایک بار پھر سے انتہائی سخت توثیق اور نگرانی کے نظام کے تابع ہو. ایرانی صدر حسن روحانی کہیں زیادہ پر امید ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کے امریکہ کے ساتھ اہم معاملات طے پا گئے ہیں اور صرف معمولی مسائل باقی ہیں. لیکن سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کٹولس کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ حقیقت پسندی سے زیادہ امید پر مبنی ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے قدر خوشگوار بات چیت ہو سکتی ہے کہ یہاں ایک حقیقی عدم اعتماد موجود ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ان مذاکرات کی تعمیر نو کی کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ صدر روحانی کی سطح پر ایران کی قیادت کون کرے گا. ایک حد تک یہ واضح ہے کیونکہ ایران ایک ایسی آمریت ہے جس کی قیادت ایک مطلق العنان رہنما سپریم لیڈر خامنائی کرتے ہیں, اور ان انتخابات کے حوالے سے ایرانی عوام کے پاس کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے. کٹولس نے کہا کہ متعدد پیچیدہ مسائل ہیں جن کا معاہدے کی تجدید سے پہلے حل کیا جانا ضروری ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ایک زیادہ طویل مستحکم معاہدے جیسے فقرے کا استعمال کیا ہے, جو میرے خیال میں ابھی ان مذاکرات سے فوری طور پر کچھ حاصل کرنے کے بجائے ایک طویل مدت پر مبنی ہدف ہے. تاہم فوجی مقامات تک رسائی کے بارے میں تعطل موجود ہیں. IAEA نے حالیہ ہفتوں میں ایسی نئی معلومات کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں جو ایران کی ماضی کی سرگرمیوں کے بارے میں ہیں. اس پر بھی تشویش موجود ہے. ایران میں رواں ماہ ہونے والے انتخابات کے علاوہ
माहिरीन मुज़ाकरात में एक मुमकिना पहलू के तौर पर तवील मुद्दत से बरसरे इक़्तिदार वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बगैर इजराइल में नई मखलूत हुकूमत तश्कील देने की कोशिशों की निशानदही भी कर रहे हैं। लेकिन कटूलस का ख्याल है कि इसकी वजह से इन मुज़ाकरात पर कोई ज़्यादा असर पड़ने का इम्कान नहीं है, क्योंकि इजराइल के सभी सियासतदान ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के मुखालिफ हैं, क्योंकि इजराइल के पूरे सियासी मंजरनामे में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की तजदीद के बारे में मुखालफत मौजूद है। सिंडी सेन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपके घर में ये शिकायत की जाती है कि दूध गाढ़ा नहीं, इसमें पानी मिला है? जो दूध आप पीते हैं वो खालिस है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? इस बारे में समद खान की रिपोर्ट हम जल्द ला रहे हैं व्यू 360 में। इस वक्त देखते हैं उसकी एक झलक। जिनके पास अच्छा दूध होता है तो उनको तो डर ही नहीं होता। कि 17,000 लीटर जो एंटर हो रहा है दूध वो पीने के काबिल नहीं होता। शेयरिंग एंड केयरिंग यानी अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना और दूसरों का ख्याल रखने के बराबर है। ये असूल तो बच्चों को सिखाया ही जाता है, लेकिन बालिग अफराद और कम्युनिटीज़ में इसको अमली तौर पर अपनाने का ख्याल 2 अमरीकी ख़वातीन को 8 साल पहले आया, जिससे जन्म लिया बाय नथिंग प्रोजेक्ट ने। सादिया ज़ेब रांझा बता रही हैं कि कुछ ना ख़रीद कर गुजारा कैसे होता है। ज़रूरत की कौन सी चीज़ है जो दुकानों पर या इंटरनेट के जरिए आज नहीं मिलती, मगर ज़रूरत की हर चीज़ खरीदना ज़रूरी तो नहीं। इस सोच की अमली शक्ल है बाय नथिंग प्रोजेक्ट। I spent about 6 months in Saudi Arabia. रेबेका रॉकफेलर और लीजल क्लार्क ने बाय नथिंग प्रोजेक्ट का आगाज 2012 में किया। लीजल को नेपाल और रेबेका को सऊदी अरब में गुजारे वक्त ने मुतासिर किया। दोनों ने देखा कि वहाँ खानदान और पड़ोसी एक दूसरे की जरूरतों से न सिर्फ आगाह रहते हैं, बल्कि अक्सर चीजें नई खरीदने के बजाय एक दूसरे से मांग कर इस्तेमाल की जाती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वसाइल को जाया होने से बचाने का ये एक अच्छा तरीका है जो अमेरिका में भी काम आ सकता है। When we saw how much plastic there was everywhere. हमने देखा कि हर जगह और ख़ास तौर पर हमारे साहिल प्लास्टिक से अटे पड़े हैं। इस कचरे में ज़्यादातर वो चीज़ें थीं जो एक मरतबा इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती हैं। हमने सोचा कि उन्हें यहाँ दोबारा क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इस तरह लोगों के दरमियान ताल्लुक भी पैदा किया जा सकता है। Another reason for this is that we want. इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी वजह लोगों के दरमियान राब्ते को फ़रोग़ देना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सोसाइटी को करीब लाना, एक मजबूत कम्युनिटी नेटवर्क की बुनियाद रखना और ये बताना भी था कि इंसान मादी चीज़ों से ज़्यादा अहम है। बाय नथिंग प्रोजेक्ट में सोशल मीडिया के जरिए किसी एक इलाके के बासी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। कोई अपनी इस्तेमाल शुदा, इजाफी या ऐसी नई अशिया जिनके इस्तेमाल की उन्हें ख्वाहिश ना हो देने के लिए, और कोई अपनी जरूरत की चीज मांगने के लिए पैगाम ग्रुप में पोस्ट कर देता है। बाय नथिंग प्रोजेक्ट की न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाली ग्रुप मेंबर रोजा कोर्टेस कहती हैं कि बच्चों और बड़ों के कपड़ों से लेकर फर्नीचर और परिंदों के पिंजरों जैसी छोटी बड़ी अशिया मांगी और दे दी जाती हैं। You're asking for an item that you want. जिस मेंबर को चीज़ चाहिए होती है वो फिर प्राइवेट मैसेज में नाम और एड्रेस पूछकर मुलाकात कर लेता है। इससे आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ कम्युनिटी से राब्ते में भी रहते हैं। अगरचे कोविड ने ज़ाती तौर पर मिलने का सिलसिला 1 साल से रोक रखा था, लेकिन अब वो भी बहाल हो रहा है। और जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं या जो सोशल मीडिया पर नहीं, उनके लिए राब्ते के वही सादा तरीके हैं जो ऐप्स आने से पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे। ग्रुप हेड्स और कम्युनिटी सेंटर्स के जरिए या मुख्तलिफ जगह बैनर्स लगाकर एक दूसरे की जरूरतों के बारे में मालूम कर लिया जाता है, या फिर आसपास के लोगों से कहकर। बाय नथिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ चीजों का लेन देन ही नहीं होता, बल्कि लोग अपने वक्त और हुनर से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे फारिग वक्त में अपने मोहल्ले के उम्र रसीदा अफराद को वॉक पर ले जाना, उन्हें कहीं से पिक और ड्रॉप करना। आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि आज जब वो खाना बनाने में मसरूफ होंगे तो आप उनके बच्चों को ऑनलाइन कहानी सुना देंगे। इस ग्रुप में चीजें उधार भी मांगी जा सकती हैं, जैसा कि पार्टी का सामान, घास काटने वाली मशीन या फैंसी कपड़े वगैरह। ताहम इस ग्रुप की एक मेंबर बेथ किर्क की नजर में सिर्फ अपने इलाके के ग्रुप का हिस्सा बनने की पाबंदी से कुछ नुकसान भी होता है। These groups managed by your neighbor. चूँकि आपके मोहल्ले के लोग ही ग्रुप को मैनेज कर रहे होते हैं,
تو وقت کے ساتھ گروپ ممبران کی ذاتی پسند ناپسند غیر جانبداری برقرار رکھنے میں مشکل پیدا کرتی ہے، کیونکہ کچھ تحائف پوسٹ کرنے کے بعد لوگ اپنی مرضی کے ممبر چن کر انہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانبداری سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ربیکا اور لیزل بائی نتھنگ پروجیکٹ کے لیے مقامی گروپ میں شمولیت کی پابندی ہٹانے پر غور کر رہی ہیں۔ ربیکا کہتی ہیں کہ ہم سبھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہیں، لہٰذا جتنا ہم وسائل کو مل بانٹ کر استعمال کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی خود سے ہٹ کر دوسروں کی ضرورتوں اور اس کرۂ ارض کے بارے میں ضرور سوچیں جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کووڈ-19 کی وبا نے نظام صحت پر بوجھ ڈالا تو بہت سے لوگوں کو دیگر امراض کے لیے ڈاکٹری معائنہ مؤخر کرنا پڑا، لیکن بعض اوقات مریض کے لیے انتظار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مدد کے لیے حاضر ہے ٹیکنالوجی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون کے ذریعے گھر بیٹھے آنکھوں کا معائنہ کروانا کیسے ممکن بنایا گیا۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کو ڈاکٹرز سے بالمشافہ ملاقات میں دشواری کا سامنا رہا ہے۔ آئی کیو نام کی ایک کمپنی مریضوں کو گھر میں ہی اپنی آنکھیں خود چیک کرنے کی سہولت دے رہی ہے۔ ہماری توجہ سستے، آسانی سے دستیاب اور آنکھوں کا درست معائنہ کرنے والے ٹیسٹ تیار کرنے پر مرکوز رہی ہے، جو آپ اپنے اسمارٹ فون پر کر سکتے ہیں۔ آئی کیو کا ویژن چیک 2 ایک ایسا آلہ ہے جو اسمارٹ فون کے ساتھ کام کرتا ہے اور دور یا نزدیک کی کمزور اور دھندلی نظر کے لیے آنکھ کا معائنہ کر سکتا ہے۔ دراصل ہمارا تیسری نسل کا ریفریکومیٹر ہے جو آپ کو آپ کے چشمے کا نمبر معلوم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، جس کے نتائج کے مطابق آپ گھر بیٹھے اپنا چشمہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ معائنوں کے ایک سلسلے میں صارفین کو افق پر مختلف زاویوں پر 2 لائنز دکھائی جاتی ہیں اور ان کے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ویژن چیک 2 ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں جب تک وہ اوور لیپ نہ ہو جائیں۔ یہ ایک MIT کے پیٹنٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بنا ہے، جس کا خصوصی طور پر IQ کے لیے لائسنس لیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر آپ کی آنکھ پر روشنی کی چند شعاعیں ڈالتا ہے اور ہم اس طاقت کا حساب کر سکتے ہیں جو کہ صاف دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے۔ IQ کی فیبیو کہتی ہیں کہ ویژن چیک 2 کا مقصد کسی ڈاکٹر کا متبادل فراہم کرنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو نئے چشمے کے لیے اپنا تازہ ترین نمبر چاہیے ہو تاکہ آپ صاف دیکھ سکیں تو ہماری مصنوعات آپ کی اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ عالمی وبا کی وجہ سے نقل و حرکت محدود ہونے پر کمپنی کے کاروبار نے بہت ترقی کی ہے۔ لوگ اس طرح کے دوسرے حل تلاش کرنے پر آمادہ ہیں جو وہ گھر میں رہ کر سکتے ہیں اور عام طور پر زیادہ سہولت کے ساتھ۔ فیبیو کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں یہ مسائل زیادہ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں کی دیکھ بھال کے ذرائع تک روایتی رسائی نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتے جہاں جانے کی انہیں ضرورت ہے۔ اس جیسا کم لاگت والا حل واقعی ایسے لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایسے میں جبکہ عالمی وبا جاری ہے، گھر میں کیا جا سکنے والا آنکھوں کا یہ ٹیسٹ صحت مند آنکھوں کے لیے ایک زیادہ قابل رسائی ویژن فراہم کرتا ہے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ آج کا ویو 360 یہیں ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور آج جاتے جاتے دیکھیے اسکردو کے قریب واقع کٹپنا ویلی کے دلکش نظارے، جہاں صحرا، پہاڑ، سبزہ اور جھیل ایک ساتھ موجود ہیں، اور رات کے وقت کہکشاں کے نظارے بھی ملتے ہیں۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔